رسیاں اور لاٹھیاں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کے ذریعے سے سانپ بناتے تھے، تو وہ جادوگر جو رسی اور یہ لاٹھی لے کر آئے تھے، 900 اونٹوں پر ان کی رسیاں اور لاٹھیاں لاد کر لایا گیا تھا۔ اس کے بعد سارے جادوگر آ گئے۔ اب قرآن اس کو آگے بیان کرتا ہے، وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ جب 3000 جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے دربار میں آ گیا تو فرعون سے جادوگروں نے سوال کیا، او فرعون، او بادشاہ، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر فتح حاصل کر لیں، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائے، قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ فرعون سے کہا، یہ تو بتاؤ، اگر ہم جادو کے ذریعے سے، اپنے فن کے ذریعے سے، اپنی کلا کے ذریعے سے اگر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی تو ہمارا انعام کیا دے گا؟ ہمیں کون سا انعام ملے گا؟ ہمیں کیا انعام کے طور پر پیش کیا جائے گا؟ جادوگر دیکھو، پہلے دنیا ایمان نہ لانے سے پہلے جادوگروں کا کیا مطالبہ ہوا کہ اے فرعون، ہم مقابلہ کریں گے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم جادو میں بہت مہارت حاصل کرتے ہیں، آج تک پورے مصر کے اندر ہم سے ٹکر لینے والا کوئی جادوگر پیدا نہیں ہوا، ہم موسیٰ کو ہرائیں گے، تو یہ بتا اس کے بدلے میں ہمیں کیا انعام ملے گا؟ پہلے سودا طے کیا جائے، پہلے معاملہ طے ہو جائے، پھر جا کر مقابلہ ہوگا، معاملہ طے نہیں تو مقابلہ بھی کینسل۔ اب فرعون سوچا کہ 3 لاکھ کا مجمع ہے جادوگروں کا، شاید یہ ہماری ضرور مدد کر دیں گے، اگر اتنا بڑا مجمع اگر واپس چلا گیا تو پھر تو میں موسیٰ کے سامنے ہار جاؤں گا۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، فرعون نے وعدہ کیا، قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ او جادوگرو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو کے ذریعے سے ان کو ہرا دیا، ان پر غالب آ گئے، ان پر فتح حاصل کر لیے، نہ مقربین بناؤں گا اور تمہیں انعام عطا کروں گا، اور تمہیں اپنا خلافت کے اندر، اپنی حکومت کے اندر جگہ بھی عطا کروں گا، تمہیں اپنا مشیر اور خزانچی بھی بنا دوں گا۔ کتنا بڑا وعدہ کر لیا کہ اپنے پارلیمنٹ میں تم سب کو جگہ دی جائے گی، میرے جتنے مشیر ہیں، میرے جتنے درباری ہیں، جتنے میرے خاندان کے آدمی ہیں، ان آدمیوں میں تمہارا بھی شمار ہوگا۔ قال نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، مقربین بناؤں گا، اپنے قریبی لوگوں میں تمہارا بھی جگہ عطا فرماؤں گا۔ اب بادشاہ کی طرف سے اتنا بڑا اعلان، اتنا بڑا انعام ملنے کا اگر یہ ہو تو پھر جادوگر تو پھولے نہ سمائے۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ اے موسیٰ، اب بتاؤ تم پہلے جادو کے کرتب دکھانا چاہو گے یا ہم دکھائیں، اور ایک معاملہ طے کرو، کس دن تم جادو کے کرتب دکھاؤ گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پر یقین تھا، کہا کہ جس دن تم تیار، جب تم تیار، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو تو نہیں، وہ اللہ کا معجزہ تھا، وہ اللہ کی طاقت تھی، وہ نبوت کی طاقت تھی، اور جادوگروں کے پاس تو دنیا کی غلاظتیں تھی، دنیا کی طاقت تھی۔ دنیا کی طاقت ہمیشہ مغلوب ہوتی ہے اور اللہ کی طاقت ہمیشہ غالب آتی ہے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، اب بتاؤ اس کے لیے کیا تیاری، جگہ طے کی جائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جیسی تمہاری مرضی، اس پر میں راضی ہوں۔ تو فرعون نے ایک بہت بڑا میدان تیار کیا، کہا کہ اس بڑا میدان میں صبح کے وقت، صبح کا 10 گھنٹے کو ایک تاریخ طے کر دی کہ فلاں دن صبح 10 بجے اس میدان کے اندر پورے مصر کے آدمیوں کو جمع کیا جائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے، ایک دن تاریخ متعین ہو گئی، اور جب صبح کا وقت آیا اس تاریخ میں سارے جادوگر آ گئے، 3 لاکھ کا مجمع، 3000 کا مجمع، اور 900 اونٹوں پر ان کی رسیاں اور لاٹھیاں صرف جادو کے کرتب دکھانے کے لیے لاگے گئے کہ آج ہم تمام لاٹھیوں کے ذریعے سے، تمام رسیوں کے ذریعے سے سانپ بنا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو ہرائیں گے، ان پر ہم غالب آئیں گے، ان کو مغلوب کریں گے۔ لیکن اللہ کا کرشمہ تھا، اللہ کی طاقت تھی، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے نبی سے جو مقابلہ کرتا ہے اس کو دنیا کے اندر بھی سزائیں ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی سزائیں ملتی ہے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ یہ بتاؤ پہلے تم اپنا کرتب دکھاؤ گے یا ہم دکھائیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ہی دکھاؤ، دیکھتے تمہارے جادو کے اندر کیسے پاور ہے، کیسی طاقت ہے، تم ہی دکھاؤ۔ قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلكف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ جادوگروں نے جب اپنا رسی اور اپنی لاٹھی کو میدان میں ڈال دیا تو تمام رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کر کے پورے میدان میں پھرنے لگے۔ وہ 3000 کا مجمع تھا، 3000 تو صرف جادوگر تھے، اور دیکھنے والا مجمع کتنا بڑا مجمع ہوگا، اور میدان بھی کتنا بڑا میدان فرعون نے طے کیا ہوگا۔ جو اپنے آپ کو رب ماننے والا، ان کے سامنے کیا کمی تھی کسی چیز کی؟ پورا بڑا میدان تیار کیا گیا، اور سارے میدان کے اندر اب جادوگروں کے سانپ پھر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اتنے سارے سانپ بنتے ہوئے دیکھ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انسان تھے، نبی ضرور تھے لیکن انسان تھے، بشر تھے، دل کے اندر ایک تذبذب محسوس ہوا، ڈر محسوس ہوا کہ اتنے سارے سانپ اور میرے ہاتھ میں صرف لاٹھی ہے، اور ہم صرف 2 بھائی، اور اتنا بڑا مجمع، ان کے سامنے مجھے مقابلہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ رہے تھے، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْكَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ اللہ نے فوراً آسمان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکار کر کہا، او میرے نبی، او موسیٰ، تجھے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ان سانپوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ حقیقت میں سانپ نہیں ہے، حقیقت میں تو یہ لاٹھی اور رسیاں ہی ہیں، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، لوگوں کا نظر کا دھوکہ ہے، لوگوں کی نظر بند کر دی گئی ہے، لوگوں کے نظر کو بند کر کے ان کو سانپ دکھایا جا رہا ہے۔ حقیقت میں وہ لاٹھی اور رسی سانپ نہیں تھے، حقیقت میں لاٹھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ گھبرانا نہیں، آگے بڑھو، آگے بڑھو، تمہیں مقابلہ کرنا ہے، تمہارے سامنے میں ہوں، میں رب ہوں، اور رب جس کے ساتھ ہو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی پاور اس کو ہرا نہیں سکتا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، موسیٰ ڈالو، اللہ فرمایا أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے، تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے، فوراً ڈال دو۔ چنانچہ جب اللہ کی طرف سے آواز آئی، جبرائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا موسیٰ تجھ گھبراتا کیوں ہے؟ تو یہ مت سمجھ کہ اتنا بڑا مجمع ہے، تیرے سامنے تو احکم الحاکمین ہے، تیرے سامنے تو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، جو رب السماوات والارض ہے، اس کی ساتھ، اس کی طاقت تیرے ساتھ ہے، دنیا کی طاقت، فرعون کی طاقت تیرے ساتھ نہیں، اللہ کی طاقت۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنا عصا مبارک ڈالنا تھا،
فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین والقی السحرة ساجدین۔ قرآن کتنا خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ڈالنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مبارک کو ڈالنا تھا، ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اتنا بڑا اژدہا بنا کہ دنیا کے اندر تمام مصر کے لوگوں کے زبان پر یہ جاری ہو گیا، قسم فرعون خدا کی آج تک ہم نے اتنا بڑا اژدہا سانپ نہیں دیکھا، کیونکہ وہ خدا تو فرعون کو ہی مانتے تھے، اللہ کو تو نہیں مانتے تھے، کہ فرعون خدا کی قسم آج تک ہم نے اتنا بڑا سانپ، اتنا بڑا اژدہا سانپ ہم نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھا۔ اور جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا مبارک سانپ بنی تو وہ جادوگروں کے جتنے سانپ بنے تھے 300 اونٹوں پر جو لاٹھیاں اور رسی سارے کا سارا کا سانپ بنا دی، اب کتنے لاٹھی ہوں گے، کتنی رسیاں ہوں گے، سارے کو نگلنا شروع کر دیا۔ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرین، سب کو اپنے اندر نگلنا شروع کیا۔ وہ اژدہا ایک سانس لیتا تھا، وہ جتنے سانپ پھر رہے تھے لاٹھیوں اور وہ سارے پیٹ کے اندر آ کر گھستے جا رہے تھے، جھستے جا رہے تھے، یہاں تک کہ چند منٹوں میں، چند گھنٹوں میں سارا کا سارا میدان صاف ہو گیا، سارے کے سارے سانپوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ اژدہا نکل گیا۔ جب سارے سانپ خالی، میدان صاف ہو گیا، اب وہ اژدہا منہ کھول کر کے، فرعون جو اوپر تخت پر بیٹھا ہوا منہ کھول کر کے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ سارے سانپ جب نگل گئے، فرعون کی طرف جب موسیٰ علیہ السلام کا سانپ بڑھنے لگا منہ کھول کر کے، فرعون ڈر گیا کہ سارے سانپوں کو نگل گیا، اب میری طرف آ رہا، کہیں میری باری نہ ہو، مجھے نگل نہ جائے۔ فرعون نے فوراً موسیٰ کو کہا، اے موسیٰ جلدی سے ہاتھ لگاؤ، اپنے عصا کو پکڑو، اپنے لاٹھی کو پکڑ لو، کہیں مجھے بھی نگل نہ جائے۔ جب سارے سانپوں کو نگل گیا، وہ سارے جو جادوگر آئے تھے 3 لاکھ یا 3,000، وہ تمام کے تمام جادوگر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، دھڑام سے سارے اسی میدان میں سجدے میں گر گئے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ سارے کے سارے جادوگروں نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اسی میدان کے اندر اسی جگہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر کر کہے، قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اے میرے پروردگار، اے عالمین کے رب، اے موسیٰ اور ہارون کے رب، ہم تمام کے تمام جادوگر اسی وقت ابھی توبہ کرتے ہیں اپنے تمام جادوؤں سے، اپنی تمام غلیظ کاموں سے، اپنی تمام دھوکہ دھری سے۔ اے اللہ، اے احکم الحاکمین کا رب، اے کائنات کا رب، اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، ہماری ایمان کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں ہمارے ایمان کو قبول فرما کر، اے موسیٰ اور ہارون کے رب، ابھی ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما دیجئے۔ انشاءاللہ آج کے بعد کبھی ہم جادوؤں کا فن لوگوں کو دکھا کر کے لوگوں کو دھوکہ نہیں دیں گے، لوگوں کو گمراہ نہیں کریں گے۔ سارے کے سارے 3 لاکھ کا مجمع، سارے کے سارے جادوگر، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سجدے میں گر کر اللہ کے سامنے گر گرانے لگے۔ قالوا آمنا برب العالمین، اے رب العالمین کے رب، ہماری توبہ قبول فرما لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ آج تک جتنے بھی ہم نے گناہ کیے، جادوؤں کے ذریعے سے جتنے بھی لوگوں کو گمراہ کیے، آج کے بعد ہم کبھی بھی جادوؤں کا کرتب نہیں دکھائیں گے، کیونکہ جادو کا عمل کرنا حرام ہے، جادوؤں کا کرتب دکھانا حرام ہے، اس لیے اس حرام کاری سے تمام جادوگروں نے توبہ کر لیا۔ جب سارے جادوگر ایمان لے کر آ گئے، فرعون جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہا یہ کیا ہو گیا، میری ساری حکومت تو اب میری ختم ہو جائے گی، اگر یہ سارے جادوگر ایمان لے کر آ گئے، یہ میری رعایا جو ہے جس پر میں خدا بن کر بیٹھا ہوں، اگر یہ ایمان لے کر آ جائے تو پھر میں کس پر خدا بنوں گا، کس پر حکومت کروں گا؟ فوراً کرتب بدل دیا، انداز بدل دیا۔ فرعون نے کہا جادوگروں سے
اے جادوگروں، تم میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لے کر آ گئے؟ اگر تمہیں ایمان لانا ہی تھا تو مجھ سے پوچھتے، پہلے میری اجازت لیتے، میں یہاں رب ہوں، میں خدا ہوں، میرے خدائی کو چھوڑ کر تم کیسے ایمان لے کر آ گئے؟ اب دیکھو کیسے پیترا بدل رہا ہے فرعون۔ تو جادوگروں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین، ہم اب تم کو رب نہیں مانتے، رب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب کو اپنا رب مان چکے، اب تمہیں رب نہیں مانتے۔ فرعون کہا اچھا یہ بات ہے، تم نے پہلی ملی بھگت کر لی ہوگی، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے مل کر کے میرے خلاف سازش رچے ہوں گے تاکہ میری حکومت ختم ہو جائے اور تم سب حکومت کرنے لگ جاؤ۔ فرعون اب کہہ رہا ہے کہ تم نے سازش رچی ہوگی پہلے موسیٰ سے مل کر کے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ ہم نے کوئی سازش نہیں رکھی، اب تک تو ہمیں تمہارے اوپر ایمان تھا، تم پر ہم خدا مانتے تھے، لیکن یہ نظارہ دیکھ کر ہم نے جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی جادو کے ذریعے سے لاٹھی کو سانپ نہیں بنایا، یہ اللہ کی طاقت تھی، یہ اللہ کی قدرت تھی، اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اگر ہم نے اور اگر کوئی پیترا بدلا تو کہیں ہم پر اللہ کی عذاب نہ آ جائے، اس لیے اب موسیٰ اور ہارون کے رب کو ہم اپنا رب مان چکے۔ اے فرعون تجھے جو کرنا ہے کر لو، ہم تیری حکومت سے، تیری بادشاہت سے اور تیرے عذاب سے ہم ڈرنے والے نہیں۔ اب فرعون کیا کہتا ہے؟ اچھا یہ بات ہے، اب دیکھو اگر تم موسیٰ کے رب کو نہیں چھوڑتے، مجھے رب نہیں مانتے، دیکھو کیسی سزائیں تمہیں دیتا ہوں کہ دنیا کے اندر تمہاری سزا کو عبرت کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ قرآن بیان کرتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ فرعون نے کہا او جادوگروں، اگر تمہیں مجھے رب نہیں مانا، اگر تم نے موسیٰ کے رب کو نہیں جھٹلایا تو میں تمہارے ہاتھ اور پیر کو مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالیں گے۔ کیا فرمایا؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ تمہارے دائنے ہاتھ کاٹیں گے تو بایاں پیر کاٹیں گے، اگر بایاں پیر کاٹیں گے تو دائنا ہاتھ کاٹیں گے، مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ اور پیروں کو کاٹ دیں گے تاکہ تمہارے اندر چلنے کی طاقت نہ رہے، تمہارے اندر کام کرنے کی طاقت رہے۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، اور چوراہوں میں، راستوں میں، درختوں کے اندر تمہارے لاشوں کو سولی پر لٹکا دیں گے۔ ثم لأصلبنکم اجمعین، سولی پر لٹکا دیں گے اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنائیں گے کہ جو فرعون کو جھٹلائے گا ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون، اب ہم تیری سزا سے، تیرے خوف سے ہم ڈرنے والے نہیں۔ قالوا آمنا برب العالمین، ہم نے تو موسیٰ کے رب کو اپنا رب مان لیا، اب تمہارے دل کے اندر جو چاہے کر لو، ہم موسیٰ کے رب سے اب پھرنے والے نہیں۔ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی طاقت آ چکی ہے، ایمان کا بول، ایمان کی روشنی ہمارے دلوں کے اندر، ہماری چنگاریاں لگ چکی ہے، اب ہمارے دلوں سے ایمان نہیں نکل سکتا۔ میرے دوست، یہ جادوگر چند منٹ پہلے فرعون کو رب مان رہا تھا، فرعون سے مطالبہ کر رہا تھا انعام کا، لیکن اب جب ایمان آ گیا تو ساری طاقتوں کو، ساری دولتوں کو لات مار کر کے یہ کہہ دیا اب ہمیں تمہیں انعام کی ضرورت نہیں، تمہاری سزا سے بھی ہم خوف نہیں کھاتے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ فرعون نے تمام درباریوں کے سامنے ان تمام جادوگروں کے ہاتھ کاٹ دیے، پیر کاٹ دیے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، ان کی بوٹیوں کے چیتھڑے نکال دیے، ان کے جسم پر اتنے سوراخ کیے، اتنے چھید کیے کہ جسم کے اندر کوئی سوئی رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ایسی سزا دینے کے بعد ان کو سولی پر لٹکا دیا، لیکن ان جادوگروں نے فوراً اللہ سے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین،
اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم جانتے ہیں کہ فرعون کا عذاب بڑا سخت ہے، فرعون ہمارے ہاتھ کاٹ دیں گے، فرعون ہمارے پیر کاٹ دیں گے، فرعون ہم پر سونی لگا دیں گے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ او ہمارے پروردگار، اب ہم تم پر ایمان لے کر آ چکے ہیں، ہمارا دل تم سے جڑ چکا ہے، اے اللہ ہم پر صبر کے دامن کو، صبر کے پیمانے کو ہمارے دلوں پر انڈیل دے۔ اے اللہ، جب فرعون ہم پر سزا دینے لگ جائے، جب فرعون ہمارے ہاتھ اور پیر کاٹنے لگ جائے، جب فرعون ہمارے جسم کے اندر سوراخ کرنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا، اے اللہ ہمارے دل کے اندر صبر عطا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کے اندر استقامت عطا فرما دیجئے، ہمارے پیروں کو ثابت قدم جما دیجئے، وتوفنا مسلمین، تاکہ ان کے عذاب کے ڈر سے، ان کے عذاب سے، خوف سے ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جن پر ایمان پر خطرہ ہو جائے، جن سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے۔ اے اللہ، صبر کے ذریعے سے ہمیں اگر موت آئے تو وتوفنا مسلمین، مسلمان ہونے کی حالت میں، ایمان ہونے کی حالت میں، اے اللہ ہماری روح کو اس دنیا سے نکال لیجئے۔ کتنی بہترین دعائیں مانگی کہ اللہ جب فرعون ہمیں سزا دینے لگے، ہمارے ہاتھ پیر کاٹیں گے، تکلیفیں بہت ہوگی، لیکن اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرے پاس ہم پہنچنے والے ہیں، ہمارے دلوں کو ثابت قدم جما دیجئے، صبر عطا کر دیجئے، اپنا ہاتھ ہمارے دلوں کے اندر رکھ دیجئے تاکہ ہم پھر ایمان سے نہ پھر جائے، کیونکہ اے اللہ ہمیں آپ کی محبت، آپ کی قدرت ہمارے دلوں کے اندر بس گئی ہے۔ اے اللہ جب ہماری موت آئے وہ توفنا مسلمین، ایمان کی حالت میں موت آئے۔ اللہ نے ان جادوگروں کی دعاؤں کو قبول کیا اور ایمان کی حالت میں ان تمام جادوگروں کی موت ہوئی، اور اللہ نے جو آگے فرعون کو جو سزا دی، اس کے آگے آیت میں اللہ نے وہ بیان کیا۔ اس لیے میرے مسلمانوں، ایمان پر ثابت قدم جم جاؤ۔ اگر ایمان پر جم جاؤ گے تو دنیا کی کوئی طاقت چاہے کتنا ہی بڑے ظالم ہو جائے، تمہارے بال بھی بیکار نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں کتنا ہی ڈرائے، ہمیں ڈرنا نہیں، اللہ کی طاقت پر ہمیں یقین رکھنا ہے۔ اگر یقین رکھے تو انشاءاللہ دونوں جہان کی کامیابی ہماری قدم